بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان و لیلۃ القدر۔ آج ہم بات کریں گے رمضان اور شب قدر کے حوالے سے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس میں ہم کون سے کام کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لیلۃ القدر بہت سعادت کی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت یعنی سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں 21ویں کی رات، 22ویں نہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس خیر سے محروم ہو گیا، اس رات میں جس نے عبادت نہ کی وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پر ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ آخری 7 راتیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے تو بہرحال آخری 7 راتیں کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنی چاہیے۔ اور شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جنت میں اپنے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اجتماعی عبادت کی جا رہی ہو تو اس صورت میں کسی بھی قسم کے شور، ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے۔ کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، وہاں سے خیر اور برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
تو رمضان چونکہ ہے ہی ایک صبر کا نام، برداشت پیدا کرنے کا نام، تو اپنے اندر صبر اور برداشت کو لازم رکھنا ہے۔ اگر آپ اجتماعی عبادت میں آپ کو کوئی کسی کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شب قدر کی علامات کون کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے سائنس ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں احادیث سے، جس سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ واقعی یہ شب قدر ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ یعنی جو شب قدر کی رات ہے اس کے بعد جب دن شروع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا تب تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل ایسے جیسے ایک تھالی ہوتی ہے، پلیٹ ہوتی ہے، بالکل اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ ہر طاق رات کے بعد صبح کے ٹائم چھت پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں سورج کو۔ اگر تو اس کی شعاعیں نہیں آپ کو نظر آ رہی تو اس کا مطلب جو رات گزر گئی ہے وہ لیلۃ القدر تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ تو ایک تو سورج کی طرف سے نشانی ہے اور ایک چاند کی طرف سے۔ چاند کی کیا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی بالکل باریک سا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باریک دکھتا ہے۔ تو اگر آپ کو چاند ایسا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہی رات لیلۃ القدر کی ہو۔ تو اب جب لیلۃ القدر کو پائیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ذر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ اور اگر عبادت کر لی جائے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری زندگی میں 1000 مہینے ہیں یا نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ دیا اور اس میں لیلۃ القدر رکھی اور اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا، اور جو شخص اس کو پا لے پھر وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی۔ تو اب ہم مختصر دیکھتے ہیں کہ کرنے کے کون سے کام ہیں۔ سب سے پہلے تو لیلۃ القدر کو پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات میں عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر جو ہے بیٹھ کے عبادت کریں، بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اور وہ خواتین جو شرعی عذر کے بنا پر نہیں نماز پڑھ سکتی، قرآن پڑھ سکتی، تو وہ زبان سے ہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو جو ہے اپنی زبان پر جاری رکھیں، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، صدقہ ضرور کریں، اور لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں،
المؤमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कदर पा लूँ तो उसमें क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे तू माफ़ कर दे। एक दफ़ा से आप सब इस दुआ को दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अगर तो आपको ये दुआ याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसको ज़रूर मांगना है लैलतुल क़द्र में, सब ताक रातों में। लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप इसको याद कर लीजिए, छोटी सी दुआ है और यही लैलतुल क़द्र की दुआ है जिसको आपने कसरत से मांगना है इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र पाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।